گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے گا۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی نیک دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روح اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی نام لیے جائیں کم ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو جتنے نام ہیں اللہ کے سب سے گزرتا ہوا اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ اللہ بزرگوں نے ایک ٹپ دیا، یاد رکھیں جب کوئی مشکل حالت نہ ہوتی ہو تو ڈبوں والی کاپی لے لیں جس میں بچے الف 1 2 3 لکھتے ہیں، گنتی والی کاپی، اپنی عرضی لکھیں اللہ کے نام، اپنی رات کے ٹائم وہ کاپی کا صفحہ کھولیں اور اس پہ لکھیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، دل میں ساری عرضیاں بیان کرتے جائیں، ایک صفحہ روز لکھتے جائیں۔ خدا نے چاہا تو وہ مشکل بھی نہیں رہے گی اور آپ خود مشکل حل کرنے والے بن جائیں گے، خود مشکل حل کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ بزرگوں نے ایک بہت بڑا عمل دیا۔ انٹرنیٹ کشف کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 28 اپریل
2017 یکم شعبان 1438 ہجری جمعہ مبارک، اللہ کے پیارے نبی کا محبوب مہینہ شعبان مبارک۔ حضرت غوث پاک اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ مہینہ آپ کو بڑا محبوب ہے، اس کی کیا وجہ ہے بتائیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں 1 سال تک جو لوگ دنیا سے جانے والے ہیں ان کی روحیں، ان کے نام ملک الموت کو دے دیتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں جب میرا نام منتقل کیا جائے تو میرا روزہ ہو، اس میں ضرور کوشش کریں۔ ہم ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، چاند کی 13، 14، 15 وہ بھی رکھ لیں گے تو آپ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ آج کچھ چہرے ایسے ہیں جن کا روزہ ہے، اللہ ان کا روزہ قبول فرمائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں آج کوئی بھی کتنے بھی روزے رکھ لیں، آپ فرماتی ہیں آپ اس مہینے میں ایک روزے رکھتے ہیں تو لگتا کہ اب روزے چھوڑیں گے نہیں، جب چھوڑتے تو پھر لگتا کہ اب نہیں رکھیں گے، لیکن 2 دن پہلے جو پورے مہینے کے رکھتے ہیں وہ کم از کم 2 روزے چھوڑ دیں کہ رمضان کے مہینے کا ایک جو سسٹم ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے۔ اس کا حکم دیا بزرگوں نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے، شعبان کے اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ آج ہمارا درس نمبر 169، صفحہ نمبر ہماری درسی کشف المعجوب کا 263 264، موضوع شیخ ابو محمد احمد بن حسین جریری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان کی حفاظت۔ شیخ احمد بن حسین جریری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان کی حفاظت۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایمان کی حفاظت کے طریقے بتائے ہیں۔ دین کی حفاظت، ایمان کی سلامتی، دین کی مضبوطی اور صحت کی حفاظت، یہ 3 قول ہیں۔ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے، اپنے درس کو مکمل کرتے ہیں، حدیث پاک لیے چلتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا وہی بچے گا۔ آج کا درس کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری کے اور متعلق اللہ پہ بھروسہ کرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا اور حلال و حرام میں پہچان کرنا، یہ 3 چیزیں آج آگے ابھی آئیں گی تو آپ سمجھتے جائیں گے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان یا جو جانور پک ڈنڈی پہ چرے گا وہ لا محالہ کھیت میں جائے گا۔ حلال اور حرام کی پہچان رکھیں، اللہ کی حدوں کے کبھی قریب بھی نہ جائیں۔ اس کی مثال دور حاضر جدید کے مطابق میں یوں دیتا ہوں، آپ سب کے پاس موبائل ہیں، جو کسی غیر محرم کو، عورت ہو، جو میری بیٹیاں انٹرنیٹ سے، کشف ٹی وی سے، ڈی وی ڈی سے درس دیکھ رہی ہیں، جو لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے پیغام ہے جو کسی کو میسج کرے گا وہ کال ضرور کرے گا۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اپنے آپ کو جتنا صاف پاک رکھو گے آپ کی سیرت اتنی پاک اور مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ کی حدوں کے قریب نہ جاؤ۔ حد کیا ہے کہ جب کسی غیر محرم پہ نظر پڑے نگاہ نیچے کر لو۔ عمر کا کوئی حصہ نہیں ہے، سب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں۔ دل تو ہمارا جوان ہی ہوتا ہے، چاہے ہماری عمر 100 سال کیوں نہ ہو جائے، اس کی کیفیت تو وہی رہتی ہے۔ اس کی کیفیت کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کو کیا فرمایا گیا؟ جو اللہ کی حدوں کے قریب نہ جاؤ، جو اللہ کی حدوں کے قریب جائے گا وہ لا محالہ اللہ کی حد توڑے گا۔ جو جانور پک ڈنڈی کے قریب چرے گا وہ لا محالہ کھیت کے اندر ضرور جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے آپ کو خبر دے دیا، جو میسج کرے گا وہ کال ضرور کرے گا، جو کال کرے گا وہ ملاقات بھی کرے گا، اور جو ملاقات کرے گا وہ گناہ بھی کر گزرے گا۔ ایسے اس لیے حدیں نہ چھیڑو، اللہ کی حدیں نہ چھیڑو۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ میری حدیں نہ چھیڑو۔ دوسرا، مسکراتے رہا کرو، مسکراتے رہا کرو۔ حضرت واصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ لوگ میرے پاس جب آتے ہیں تو میں آپ کو ایسا مسکراتا ہوا کر کے بھیجتا ہوں، لیکن جب آپ پھر آتے ہیں پھر اپنے چہرے پریشان اداس کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ، ایک شخص مسکراتے ہی رہتا ہے، مسکراتے رہا کرو۔ اپنے گھروں میں اپنی مسکراہٹیں بکھیر دو، جیسے کہ حضور گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے۔ ماں جی کی سوئی گم ہوئی تھی ایک بار، بڑا مشہور واقعہ یاد ہے نا؟ حضرت عائشہ صدیقہ جیسے حضور مسکرائے تو روشنی کمرے میں پھیلی تو سوئی مل گئی۔ اپنے گھروں میں جب جائیں تو مسکراتے ہوئے جایا کریں، گھر کی باہر کی پریشانیاں باہر چھوڑ دیا کریں۔ اللہ وارث ہے، اپنے سیل سائلنٹ پہ کر دیا کریں۔ کہ گھر والوں کا بھی حق بنتا ہے کہ سارے دن کے بعد آپ آئے ہیں اور آپ آتے ہی ٹی وی دیکھنے لگ گئے ہیں، آپ آتے ہی موبائل کے ساتھ لگ گئے ہیں، کیا فائدہ؟ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ نان و نفقے کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہے، پہلے سوالوں میں پہلا سوال ہے۔ گھر جاتے ہی فون کو سائلنٹ پہ کر دیں، بچوں کو ٹائم دیں، بیوی کو ٹائم دیں، ٹیلی ویژن کو ٹائم نہ دیں۔ ہاں اگر ایسا مذہبی پروگرام مل کے دیکھ رہے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اللہ کے
گھر میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھلا کیوں ہیں؟ تربیت ہو جائے ہماری، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رہتی ہیں، تربیت ہو جائے۔ درس کا تو ایک بڑا اعلیٰ اور بڑا معاملہ ہے، وہ تو دلوں میں اتر ہی جائے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے تبرکات ہیں حدیث پاک کے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک شخص مسکراتا ہی رہتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ مسکراتا ہوا جنت میں جائے گا۔ حضرت بایزید بستامی بات مکمل ہوئی، مسکراتا ہوا جنت میں جائے گا۔ آج کے بعد ہم اپنے گھر میں داخل کیسے ہوں گے؟ مسکراتے ہوئے، دکھ غم سارے دور کر دیں گے۔ ان کا کیا قصور ہے جو صبح سے بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور کبھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا گھر خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا چاہے پتھر ہی لے جاؤ، مارنے کے لیے نہیں، کم قیمت چیز ایسی ہو کہ کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ۔ اور بیوی کو حکم دیا کہ دروازے پہ آ کر اپنے شوہر کا استقبال کرے۔ جہاد میں جانے والے کیا آدھے جہاد کا ثواب پائے گی۔ میری بیٹیاں ساری سب کو بتا دیں جا کے کہ ہمارا دروازے پہ استقبال کیا کریں اور ہر روز آدھے جہاد کا ثواب لیا کریں، اور آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جایا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بیوی کے ساتھ حسن اخلاق کرے گا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے بیویوں کے ساتھ۔ آج یہ ہمارے اندر بڑی کمی آ گئی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں بھی آپ کے ساتھ دعا میں شامل ہوں۔ ہمارا گھر جاتے ہی موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ۔ ہمارے گھر جا کے شاندار موڈ ہونے چاہیے، بہترین قسم کے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے جو بیوی کو مسکرا کے دیکھے گا بیوی اس کو مسکرا کے دیکھے گی، اللہ دونوں کو مسکرا کے دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ جس گھر میں اللہ کی مسکراہٹ ہوگی اس گھر میں کبھی راشن ختم نہیں ہوگا، اس گھر میں کبھی پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مسکراتا رہے، چاہتے ہو نا تو بس پھر بیویوں کی طرف مسکرا کے دیکھو تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی آپ کو مسکراتا رہے گا۔ مسجد نبوی میں بڑا جمع غفیر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرب میں اور جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں ان میں یہ بات بڑی مایوب سمجھی جاتی ہے کہ بیویوں سے محبت کا، لیکن اللہ کے نبی نے ساری امت کو درس دیا بیویوں سے محبت کا۔ صحابہ نے پھر پوچھا اللہ کے نبی ہم نے مردوں سے پوچھا، تو فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو سے۔ سبحان اللہ۔ پھر ان کا نام لیا، کیونکہ بیویوں سے محبت کرو۔ گھر بنتا ہی تب ہے جب آپ کی بیوی مسکرائے گی تو گھر کی دیواریں بھی مسکرائیں گی۔ اگر وہ پریشان ہوگی، آپ نے اس کو ٹینشن دی ہوگی، تو یاد رکھیں جب آپ صبح کام پہ آئیں گے تو آپ بھی ٹینشن میں رہیں گے، کوئی کام نہیں صحیح بنے گا، کیونکہ یہ صحیح کسی نے کہا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بہن ہو، وہ دعا دیتی ہے تو اللہ کامیابیاں دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ شعبان کا مقدس مہینہ آپ کو مبارک ہو۔ معراج چلیں گے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جب میرے کشف میں، میری روحانی منزل میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ جا کے اتقاف کرتے، آپ وہاں رکتے، جیسے ان کے ہاں رکتے، جیسے یہ بزرگ ان کے ہاں رکتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین جو اجمیری رکے، بہت بزرگ رکے، اگلی بار میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ خود رکتے، اتنی بڑی ہستی ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ بایزید بستامی اللہ سے اللہ کا دیدار کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تو آپ نے عشق میں کہا کہ وہ چیز مانگوں جو مانگنے والوں کو ملتی نہیں اور جو نہیں مانگتے ان کو بن مانگے مل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا کہ اللہ اپنا دیدار فرما، کیا فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نہیں تک سکتے، یہ نہیں کہا میں تکا نہیں سکتا، آپ نہیں تک سکتے۔ حضور سرور کائنات اللہ کے حبیب کعبے میں لیٹے ہوئے ہیں تو اللہ پاک نے ایک جمع غفیر بھیجا فرشتوں کا، کہا میرے محبوب سے کہیے آئے مجھے آ کے تک لے، آئے مجھے آ کے تک لے، مجھے دیکھ لے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ داتا علی سے بات ملاتا جاؤں، بو علی قلندر پانی پتی ہندوستان کا علاقہ ہے یہ۔ ایک روایت میں آتا ہے 36 سال، ایک میں 30 سال، ایک میں 40 دن بھی آتا ہے کہ آپ نے پانی میں چلا کیا۔ لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تھے، یار ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں نماز پڑھتے تھے؟ اتنے بڑے عالم دین تھے، اتنے بڑے صوفی تھے، پانی میں کسی وقت کھڑے ہوتے ہوں گے، کوئی مناجات، کوئی معاملہ اللہ سے کرتے ہوں گے۔ تو 36 سال تک ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کا تشریف لائے، فرمایا کیا مانگتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ علی بنا دیں۔ فرمایا وہ نہیں بن سکتے، وہ نہیں بن سکتے، وہ بن گئے ہیں، وہ ایک ہی ہیں۔
وہ بن گئے فرمایا پھر بو علی کر دیں، ان کے خصائل دے دیں، بو کو کہتے ہیں اخلاق دے دیں، ان کے خوشبو جسم میں پیدا ہو جائے، یہ بھی ایک روایت کی گئی ہے، ان کے اخلاقیات دے دیں، ان کے خصائل دے دیں کہ ان جیسی عادات مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ ایک روایت میں آتا ہے علی المرتضیٰ خود تشریف لے کے آئے اور پانی سے ان کو باہر نکالا، کہا مانگو کیا مانگتے ہو، کہا علی بنا دیں، کہ یہ نہیں ہو سکتا اور مانگیں، کہا پھر اپنی عادتیں دے دیں مجھے، اپنی خوشبو دے دیں مجھے۔ ایک واقعہ یہ ہے مانگے سے نہیں مل رہا، ایک واقعہ کیا ہے، روحانی محفل ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمائے، حضرت علی حجویری بھی تشریف فرمائے۔ صدری روایت ہے، روایات میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ نے کہا تو بھی علی میں بھی علی، وہاں مانگے سے نہیں ملتا یہاں دیا جا رہا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا حضرت علی المرتضیٰ نے، تو بھی علی میں بھی علی۔ آپ نے فرمایا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ادب دیکھیے، آپ نے فرمایا آپ داتا علی میں گدائے علی۔ آپ کا ادب دیکھ کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی حجویری ساری کائنات آج کے بعد تجھے داتا علی کہے گی۔ داتا ایسے نہیں مشہور ہوئی، یہ اللہ دل و زبان پہ جاری و ساری کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان اولیاء کے ساتھ، ایک کو مانگے نہیں ملا، ایک کو بن مانگے دیا جا رہا ہے۔ علی حجویری تو بھی علی میں بھی علی، اور ایک سے کہا جا رہا ہے کہ علی اب نہیں ہو سکتا، اب تو بوئے علی ملے گی۔ تو یہ عنایتیں ہیں، جیسے مرضی کر دیں اللہ والے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت داتا علی حجویری کے صدقے اللہ ہم پہ بھی عنایات کرے، ہم میں جتنے جو بیٹھے ہیں اللہ کرے سارے کے سارے ولی بن جائیں، سارے کے سارے ولی بن جائیں۔ ولایت کی پہلی سیڑھی نماز کی پابندی ہے۔ اللہ کے ولیو عہد کر لو آج کے بعد کسی کی کوئی نماز نہ ضائع ہو، کسی کی کوئی نماز نہ ضائع ہو، جو پرانی نمازیں رہتی ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ادا کرتے جاؤ، کہ جو قرض اتارتا ہے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ نے کسی کے پیسے دینے ہو نا، وہ اچانک دینے آ جائیں، اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوں، تو آپ کی کیا طبیعت ہوتی ہے؟ آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کے لیے بڑی سہولت دیں یار، یہ ہمارے پیسے دینے آ گیا۔ قرض اتارنے والے کی ہمیشہ عزت کی جاتی ہے، اپنا قرض اتاریں، اللہ رب العالمین آپ کی ہمیشہ عزت کرے گا۔ اللہ درس کی طرف آ جائیں، درس کا نمبر 169، موضوع شیخ احمد بن حسین جریری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان کی سلامتی۔ اس کا تھوڑا سا مفہوم میں بتا کے پھر لفظ پر لفظ پڑھتا ہوں۔ شجرہ نسب داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کا ذری قول ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی ممنوع قرار دی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرتا ہے یعنی رک جاتا ہے، اس کی سیرت بہترین اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی آج عہد کر کے اٹھو کہ آپ اللہ کی منع ہوئی کردہ چیزیں دوبارہ ان کو کبھی چھیڑو گے نہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ممنوع قرار دی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، ان سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سیرت کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو وہ کمالات عطا فرماتا ہے جو اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے، جو اس کے دوستوں کی خاصیت ہے۔ آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اور سنگت میں بیٹھتے ہو، یہ سب چیزیں باندھ لو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ممنوع قرار دی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرتا ہے یعنی پرہیز کرے گا، اس کی سیرت بہترین اور مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ کرے ہم سب کی سیرتیں بہترین اور مضبوط ہو جائیں۔ شجرہ طریقت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شیخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والد کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ آپ نجیب الطرفین ہیں، امام حسین کی بہادری اور امام حسن کی معاملہ فہمی آپ میں بدرجہ تم موجود تھی۔ آپ کی کشف المحجوب پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے بڑے شیخ القرآن تھے، کتنے بڑے شیخ الحدیث تھے، پورے قرآن سے حوالے دیے ہیں،
کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل آرا رحمۃ اللہ، 70 سال بعد پیدا ہوئے غوث پاک، آپ نے اپنا پیر مانا ان کو۔ لوگ پوچھتے ہیں حجویری کم ہے، میں نے کہا کم نہیں ہے، ہر قادری پہلے حجویری ہے، ہر قادری پہلے حجویری ہے۔ غوث پاک کے پیر جو ہیں تو ہر قادری پہلے حجویری ہوا نا۔ آپ نے فرمایا 70 سال بعد پیدا ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ ہر قادری کون ہے؟ حجویری ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 139 سال بعد پیدا ہوئے اور کیا فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل آرا رحمۃ اللہ، ہر اجمیری، ہر نقش کیا کہتے ہیں ان کو، چشتی، ہر چشتی پہلے حجویری ہے، ہر چشتی پہلے حجویری ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا پیر مانا اور یہاں چلا کیا۔ 139 سال بعد پیدا ہوئے شہاب الدین سہروردی، ہر سہروردی پہلے حجویری ہے۔ 317 سال بعد پیدا ہوئے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، ہر نقشبند بندی پہلے حجویری ہے۔ سب نے داتا علی حجویری کو اپنا پیر مانا، پیران پیر نے بھی اپنا پیر مانا۔ یہ اتنے بڑے پیر ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ کن کے ساتھ جڑے ہوں۔ بس اس سنگت کی نسبت کی قدر کرو، عزت کرو۔ اس کی عزت اور قدر یہ ہے کہ لوگ کبھی تانا نہ دیں آپ کو کہ داتا صاحب جاتا ہے چور ہے، داتا صاحب جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے، داتا صاحب جاتا ہے کم تولتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، فلم ڈرامہ گانا باجا دیکھتا ہے۔ ولیوں کو تانا نہ دلواؤ تو خدا کی قسم ولی بن جاؤ، ولیوں کو تانا نہ دلواؤ، خدا کی قسم ولی بن جاؤ گے۔ مخالف بڑے تانے دیتے ہیں، نماز کے پابند ہو جو، صادق ہو جو، سچے ہو جو، ایماندار ہو جو۔ کوئی امانت رکھ کے جائے تو کبھی خیانت نہ کرو۔ گھروں میں فلم ڈرامے گانے باجے بند کر دو، غیبت جھوٹ چگلی کے نظام بند کر دو، پاک ماحول لے آؤ، مدنی ماحول لے آؤ۔ دعوت اسلامی نے کر کے دکھایا، کر کے دکھایا، کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کر کے دکھانے کی توفیق عطا فرمائے، دل کو بھی کان بنا لے۔ آپ فرماتے ہیں کشف المحجوب کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے دوسری کتابوں کی حاجت ہی نہ رہے۔ نماز، روزہ، ادب، سفر، ہر چیز کے آداب داتا علی حجویری نے لکھ دیے ہیں اس میں۔ اس کو پڑھیں تو صحیح کھول کے، ہم تو آپ کو فری دیتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ جو کتاب لے لے وہ جائے نہ پہ۔ یہ آپ کا کالج ہے، آپ کی یونیورسٹی ہے، آپ کی درسگاہ ہے، یہ آپ کا مکتبہ ہے۔ آپ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علم ہو جاتے ہیں۔ یاد کریں یہیں بیٹھ کے آپ نے لکھی ہے، یہ جنت کا ٹیلا ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ بزرگوں نے اس کو جنت کا ٹیلا لکھا ہے، جنت کا ٹیلا جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہو۔ ویسے بھی ولی کی قبر جنت کی کیاری ہوتی ہے، آپ سب جنت کی کیاری میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ نے فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے، دل کے زنگ اتار دیتی ہے۔ قریب ہو جائیں، سنیں اور دل کے زنگ اتار لیں اور اپنے عمل میں یہ ساری باتیں ڈال لیں جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 263 اور 264 میں ہمیں بیان کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ ابو محمد احمد بن حسین جریری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے تھے۔ 1000 سال پہلے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح بیٹھ کر یہاں کشف المحجوب پڑھایا کرتے تھے اور گدڑیوں والے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ ساری زندگی آپ نے دین کی خدمت کی ہے، 34 سال یہ آپ نے کم و بیش کتاب پڑھائی ہے، 34 سال اور 10-12 کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ اگلی بار میں سارا بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ آپ کی کرامت ہے کہ اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا۔ اس کے 3 حصے آپ نے کیے۔ پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے۔ دوسرے حصے میں صحابہ، اہل بیت اطہار اور صوفیہ کا ذکر کیا۔ تیسرے حصے میں دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، تبع تابعین کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جس خراج تحسین پیش کیا ہے آج سے 1000 سال پہلے، آپ خوش ہو جائیں گے آج پھر اس کو اسی طرح خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے جیسے آپ نے خراج تحسین پیش کیا۔ آپ نے اس طرح خراج تحسین پیش فرمایا۔ تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک علم کی وضاحت کرنے والے، یہ جو تھے نا احمد بن حسین جریری رحمۃ اللہ علیہ، یہ علم کی وضاحت بڑی خوبصورت کرتے تھے۔ آپ نے یہ تعریف لکھی ہے ان کی، فرمایا ایک تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک علم کی وضاحت کرنے والے، طریقت کے طریقوں کو واضح کرنے والے شیخ ابو محمد احمد بن حسین جریری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مقرب خاص تھے۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی دادا مرشد ہیں. یہ بزرگ ان کے مقرب خاص تھے، رازدار تھے. ان بزرگوں نے حضرت سہل بن عبداللہ تستری کی صحبت پائی. داتا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں. آپ نے کسی کی صحبت پائی ہو نا تو یہ فخر ہوتا ہے، آپ کا فخر ہوتا ہے. یہ ان پہ فخر کر رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں انہوں نے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی. تمام علوم کے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. جو علم دین کے علوم ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں تمام علوم کے عالم تھے اور فقہ میں اپنے زمانے کے امام تھے. فقہ میں اپنے زمانے کے امام تھے. اصول میں مہارت رکھتے تھے. اصول کہتے ہیں دین کی اصل کو. حضور پاک کی حدیثیں جو تھیں ان پہ بہت مہارت رکھتے تھے. آپ فرماتے ہیں اصول میں مہارت رکھتے تھے اور تصوف کے طریقے میں انہیں یہ درجہ حاصل تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فرمایا کہ آپ میرے مریدوں کو ادب سکھایا کریں، ان کی تربیت کیا کریں. حضرت جنید بغدادی اتنے بڑے پیر کامل تھے کہ داتا صاحب ان کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں. وہ اگر کسی کو کہیں کہ میرے مریدوں کی تربیت کریں تو اس کا مقام و مرتبہ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ ان کے جانشین مقرر ہوئے. اب آگے ان کا بڑا خوبصورت قول پیش کیا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے. عربی کی عبارت سناتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے عربی کی عبارت جو لکھی ہے: دوام الایمانی وقوام الادیانی وصلاح الابدانی فی ثلاثۃ خصال الاکتفاء والاتقاء والاجتماع من اکتفا باللہ صلحت سریرتہ ومن اتقى ما نهى الله عنه استقامت سیرتہ واجتماع ما لم يواقفه ارتازت طبیعته فثمره الاکتفاء صفة معرفة وعاقبۃ الاتقاء حسن الخلیقۃ وغایۃ الاجتماع اعتدال الطبیعت. لمبی عبارت ہے عربی کی، میں نے پڑھ دیا ہے. جب ہم نے کشف المحجوب کا درس شروع کیا تھا تو کہا تھا جیسے آپ نے لفظ لکھی ہے ویسے لفظ پڑھیں گے. میں اس کا ڈائریکٹ ترجمہ بھی سنایا جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ ہماری اور ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے. اس کا ذوق شوق ہمیشہ برقرار رکھیں. اس درس میں بیٹھتے رہیں جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا. اس کا ترجمہ اس عبارت کا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا. آپ فرماتے ہیں ان بزرگوں نے فرمایا ان ایمان کی سلامتی، دین کی مضبوطی، جسم کی صحت کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ ہے. ایمان کی سلامتی، دین کی مضبوطی اور جسم کی صحت کا تعلق تین چیزوں سے ہے. یہ اب آپ نے پکڑتے جانا ہے. یہ ایسے گانٹھے پکڑتے جائیں تو اندر ڈالتے جائیں اس کو. فرمایا ایمان کی سلامتی، دین کی مضبوطی، جسم کی صحت کا تعلق تین چیزوں سے ہے. پہلی قناعت کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ. قناعت. پھر دوسری تقوی، اللہ سے ڈرنا. پہلی کیا؟ قناعت، اللہ پہ بھروسہ. اللہ کافی ہے ہمارے لیے. ایمان کی سلامتی، دین کی مضبوطی، جسم کی صحت ان تین چیزوں میں ہے. پہلی کیا؟ قناعت کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے ہمارے لیے. دوسری تقوی، پرہیزگاری یعنی کہ ہمیشہ پرہیزگاری اختیار رکھنا. اور تیسری غذا کی حفاظت، کھانے پینے میں حلال و حرام کی تمیز یا ایسی چیز جو ہماری صحت کے لیے مضر نہ ہو. یہ تین چیزیں ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ تین چیزوں کو اپنا لیں. آپ فرماتے ہیں ایمان کی سلامتی، دین کی مضبوطی، جسمانی صحت کا تعلق ان تین چیزوں سے ہے. قناعت، تقوی اور غذا کی حفاظت یعنی حلال و حرام کا خیال کرنا. آپ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ پر اکتفا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کافی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اکتفا کرتا ہے اور اس پر قناعت کرتا ہے یعنی اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے باطنی اسرار ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہ قناعت کرتا ہے. آج کے بعد کیا کریں گے؟ اللہ پر قناعت کریں. اللہ کو کافی سمجھنا. جب بندہ اللہ کو کافی سمجھ لیتا ہے پھر بھاگ دوڑ کم کر دیتا ہے. اتنی کرتا ہے جتنی اس کو چاہیے. بھاگ دوڑ میں کمی آ جاتی ہے. قناعت، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کے باطنی اسرار، اس کے اندر کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. آگے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی ممنوع قرار دی ہوئی چیزوں سے اجتناب یعنی خود کو روکے رکھتا ہے، اس کی سیرت بہترین اور مضبوط ہو جائے گی. جو شخص اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رکے گا تو اس کی سیرت کیا ہو جائے گی؟ بہترین اور مضبوط ہو جائے گی. اور آپ فرماتے ہیں اور جو شخص ناموافق غذا استعمال کرنے سے پرہیز کرے گا یعنی حلال و حرام کی تمیز کرے گا، اس کی طبیعت ہمیشہ ٹھیک رہے گی. اس لیے قناعت کا پھل، قناعت کیا ہے؟ اللہ کو کافی جاننا. قناعت کا پھل معرفت کی صفائی ہے. جو قناعت کرتا ہے اللہ کو کافی سمجھتا ہے، اللہ کا راستہ، اللہ کی طرف جانے کا راستہ اس کے لیے صاف کر دیا جاتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں قناعت کا پھل معرفت کی صفائی ہے. تقوی کا نتیجہ جو اللہ سے ڈرتا ہے. تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو. پرہیزگار آدمی تقوی کرتے ہیں. جو
تقوی کا نتیجہ پاکیزہ اخلاق سے آراستہ ہونا ہے. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کا اخلاق بہترین ہو جاتا ہے. وہ اللہ سے ڈرتا جو ہے سب کو سلام کرتا ہے, سب سے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے. آپ فرماتے ہیں تقوی کا نتیجہ پاکیزہ اخلاق سے آراستہ ہونا اور غذا میں احتیاط میں تندرستی حاصل ہوتی ہے. جو حرام و حلال کی تمیز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ صحت دیتا ہے, صحت بھی دیتا ہے, سلامتی بھی دیتا ہے. ممنوع چیزوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا, جن میں شراب ہے اور ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے زہر ہے. اللہ کو کیا تھا منع کرنے کی, اس لیے منع کیا کہ میرا بندہ ہلاک نہ ہو جائے, میرا بندہ ہلاک نہ ہو جائے. جن چیزوں سے اللہ پاک نے ہمیں روکا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں. آپ نے فرمایا جو حلال و حرام غذا میں حلال و حرام کا احتیاط کرتا ہے وہ ہمیشہ تندرست رہتا ہے. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو شخص اللہ تعالیٰ پر اکتفا کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کافی سمجھتا ہے, اس کی معرفت پاک ہو جاتی ہے. اس کی معرفت کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ پر اکتفا کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کافی سمجھتا ہے, اس کی معرفت کیا, اللہ کی پہچان, یہ پاک اور خاص ہو جاتی ہے. جو شخص معاملات میں تقوی کا دامن تھامے رکھتا ہے, معاملات میں اللہ سے ڈرتا ہے, بہن بھائیوں کے معاملات سے زمینیں نہیں مارتا, پیسے نہیں مارتا, کسی کے دھوکہ نہیں کسی کو دیتا. جیب میں پیسے ہیں تو جس کا ادھار دینا وہ فٹافٹ دے کے آتا, دھوکہ نہیں کسی کو دیتا. تو داتا گنج بخش فرماتے ہیں جو شخص معاملات میں تقوی کا دامن تھامے رکھتا ہے اس کے اخلاق دنیا اور آخرت میں بہترین ہو جاتے ہیں. بس یہ چیزیں ساری تھام کے رکھنی ہیں, تقوی کا دامن بھی تھام کے رکھنا ہے, اس کے اخلاق دنیا اور آخرت میں بہترین ہو جاتے ہیں. پھر کیا حاصل آتا ہے جب یہ تقوی کا خیال رکھتا ہے. تو داتا صاحب نے یہاں 2 حدیثیں بڑی خوبصورت کوٹ کی ہیں, 2 حدیثیں بڑی پیاری کوٹ کی ہیں, میں آپ کو سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کاسورا صلاتہ باللیل حسنا وجہہ بالنہار, جو شخص رات کے وقت بکثرت نوافل ادا کرے گا دن کے وقت اس کا چہرہ روشن رہے گا. جب یہ اللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. جس نے یہ 3 چیزیں اپنا لی وہ کیا تھی؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا, اللہ سے ڈرنا اور غذا میں حلال حرام کا خیال کرنا. تو پھر اس کو کیا عطا ہوتا ہے؟ دادا صاحب فرماتے ہیں, یہ میں شرح کر رہا ہوں, پھر اللہ تعالیٰ اس کو رات کی عبادت دے دیتا ہے. پھر وہ رات کو نوافل پڑھتا ہے, جب وہ رات کو حضور پاک فرماتے ہیں نوافل کی کثرت کرتا ہے تو دن کو چمک رہا ہوتا ہے. آپ کو نظر آتے ہیں نا چہرے چمکتے ہوئے, بعض نظر آتے ہیں نا, یہ وہی یاد کریں چہرہ, پھر ان چہروں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تھا کہ آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, کیونکہ ان کا چہرہ دیکھتے ہی منہ سے نکلتا تھا اللہ اللہ اللہ. یہ عبادت ہے. جب آپ رات کے نوافل ادا کریں گے تو سب کچھ عطا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ. آج کل شبان کے روزے ہیں, روزے کے لیے جو اٹھے گا وہ شب داری ضرور کرے گا, کچھ نہیں ہوتا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں, یہی تو قناعت ہے کہ میں نہیں مروں گا, کچھ نہیں ہوگا مجھے. آپ کے درجے بڑھیں گے. امام, میں شرح کر رہا ہوں اس وقت, کشف المجود نہیں پڑھ رہا. امام غزالی فرماتے ہیں میں نے جب روزہ رکھا اللہ نے میرے لیے علم کا کوئی اور نیا باب کھولا. اللہ کی معرفت کے باب کھلتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا روزہ رکھنے سے. یاد ایک ڈر بڑا ہوتا ہے, میں بھی ڈرتا ہوں. رات کو میں بڑا ڈر رہا تھا کہ یار صبح درس ہے, کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوتا. یقین رکھیں اللہ پر, اللہ پہ قناعت کریں, بھروسہ رکھیں اللہ کو پر. چاہے آپ جو بھی آگ والا کیوں نہ کام کر رہے ہو, سارا دن دھوپ میں بھی کیوں نہ بیٹھے, تب بھی اللہ کا وعدہ ہے آپ کو پیاس نہیں لگنے دے گا. اگر اس نے روزہ, آپ نے روزہ اس کے لیے رکھا, اپنے یقین کو پختہ کریں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص رات کے وقت بکثرت نوافل ادا کرے گا دن کے وقت اس کا چہرہ روشن رہے گا. ایک اور حدیث داتا صاحب نے یہاں پیش کی ہے. آپ فرماتے ہیں اہل تقوی, آپ فرماتے ہیں وجوہکم نور علی منابیرا من نور. اہل تقوی اللہ سے ڈرنے والے. اہل تقوی کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے, ہر معاملے میں ڈرنے والے. سودا بیچتے ہوئے, اینک بیچتے ہوئے, کوئی پرفیوم بیچتے ہوئے, اللہ سے ڈرنے والے, صحیح بات کرنے والے, زمین بیچتے ہوئے, کوئی کام کرتے ہوئے, جو کرتا ہے وہ معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والے اہل تقوی قیامت کے دن اس حالت میں لائے جائیں گے. آپ اس حالت میں لائے جاؤ گے. حضور پاک نے فرمایا اہل تقوی قیامت کے دن اس حالت میں لائے جائیں گے کہ ان کے چہرے نور کے ہوں گے. آپ کے چہرے کیا ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ نور کے ہوں گے. آپ کے چہرے نور کے ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے. چہرے بھی نور کے ہوں گے اور نور کے ممبروں پہ بٹھائے جائیں گے. کن کے لیے فرمایا؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ہر معاملات میں. بہن بھائیوں سے معاملہ کریں, لوگوں سے جو بھی معاملہ کریں پہلے پوچھیں اللہ تم نے اس میں کیا حکم دیا, تیرا کیا معاملہ ہے, بہن کا کتنا حصہ بنتا ہے. آج عہد کر کے اٹھے جس نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا وہ بہنوں کو حصہ ضرور دے بہنوں کو حصہ. بدبخت ہیں وہ جو بہنوں کا حصہ دبا لیتے ہیں, وہ تو بیچاریاں نہ مانی ہیں,
وہ تو سین کر ہی دیں گے، نہ ان سے سین کروائیں، اگر کروا لیے ہوئے ہیں پھر بھی ان کے حصے دیں، ان سے وعدہ کریں، جو بہن کو حصہ دے گا اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی، اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص غذا میں احتیاط کرتا ہے، کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کھانے پینے میں احتیاط یہ بھی ہے کہ کھاتا ہی نہ جائے۔ ویسے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے توام کے باب میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا لکھا ہے، لیکن چلیں ہم کمزور ہیں تو 2 مرتبہ کر لیں، ایک مرتبہ صبح ناشتہ کریں پھر مغرب کے بعد کھائیں۔ 5 وقت کھانا، یہ کوئی آپ کیا میں اس کو کہوں، 5 وقت کھانا، زیادہ کھانے سے شہوت کا غلبہ رہتا ہے، ایک کوٹھی ہو تو 2 بنانے کو دل کرتا ہے، 2 ہو تو 3 بنانے کو دل کرتا ہے، چھوٹی گاڑی ہو تو بڑی لینے کو دل کرتا ہے، نفس پہ کٹ ہی ڈال کے رکھیں، چلے ہی جانا ہے۔ 950 سال عمر پائی نوح علیہ السلام نے اپنا گھر ہی نہیں بنایا، کیا لے کے جانا ہے یہاں سے، کیا آتا ہے قبر میں، کفن بھی بڑے نصیب سے ملتا ہے، اللہ کرے ہمیں زمزم سے دھلا ہوا کفن اور داتا علی کے حجوے روزے سے مس ہوا کفن ملے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، آپ فرماتے ہیں جو غذا میں احتیاط کرتا ہے، حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں جو غذا میں احتیاط کرتا ہے اس کا جسم بیماری سے اور اس کا نفس خواہشات کی پیروی سے محفوظ رہتا ہے۔ جسم بیماری سے، ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، بڑا کھانے سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے جا کے کہیں، بڑی مشکل سے لوگ اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک کرواتے ہیں، ایسے جلدی سے نہیں ہوتا یہ، جب ساری شریانوں میں گھی جب تک جم نہ جائے، وہ وینز چربی کی نہ جب تک ہو جائے تب جا کے ہوتا ہے، کافی محنت کرنی پڑتی ہے دوزخ میں جانے کے لیے۔ واسطوی بادشاہ فرماتے ہیں دوزخ میں جانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں بات بندہ جا کے دوزخ میں جاتا ہے، اس سے کم محنت کر کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ پھر آپ صوفی واصفہ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں جتنی کوشش محنت ہم خامی کو چھپانے میں لگاتے ہیں اس سے کم محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے، کم محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اطاعت و فرما برداری کے حوالے سے ایک کلام بڑا جامع ہے، یہ آپ کی آخری لائن ہے۔ پھر اگلا درس ہمارا ہوگا حضرت ابو عباس احمد بن محمد سخل ادبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، اگلا درس ہوگا، اس کی تیاری کر کے آئیے گا، اس کا صفحہ نمبر 264 اور 265 ہوگا۔ جن کے پاس کشف المعجوب ہے وہ خوب تیاری کر کے آئے کہ میرے سمجھانے اور آپ کے سمجھنے میں کشف المعجوب یاد رکھیں، پڑھے سے نہیں پڑھی جا سکتی، پڑھائے سے پڑھی جا سکتی ہے، پڑھائے سے سمجھی جا سکتی ہے، جب تک اللہ کرے کوئی اللہ والا سمجھائے نا، دعا کرے میں اللہ والا بن جاؤں۔ میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد داتا علی حجویری ہیں، ہمارے استاد داتا علی حجویری ہیں، میں آپ کو سمجھا سکوں تو یہ میری زندگی کی معراج ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کشف المعجوب کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کی آخری لائن کیا ہے، آپ فرماتے ہیں اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے یہ کلام بہت جامع ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ وہ کیا کلام تھا، اللہ پر قناعت کرنی ہے، اللہ پر قناعت۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اس کا حاصل کلام تھوڑا سا، پھر توبہ کا واقعہ بھی باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حاصل کلام، جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے تو فرما بردار رہے، قناعت، تقوی اور غذا کی حفاظت کرے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہے، قناعت کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ کرنا کہ جو ہمارے پاس ہے اس پہ راضی رہنا، اور دے دے گا تو اور لے لے گا۔ حضرت امام کشیری جو داتا صاحب کے استاد ہیں، رسالہ کشیریہ میں فرماتے ہیں مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے اللہ مجھے امیر رکھے یا غریب، ہاں غرض اس بات سے ہے اگر امیر رکھے تو مجھے غافل نہ کرے، اگر غریب رکھے تو مجھے لالچی اور حریص نہ کرے۔ امیر غفلت چھوڑ دیں، غریب لالچ چھوڑ دیں تو سب اللہ کے ولی ہیں۔ امام کشیری کیا فرماتے ہیں، یہ سب اللہ کے ولی ہیں۔ پھر اصل کلام سنیں، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہے، قناعت یعنی اللہ پہ بھروسہ کرے، تقوی یعنی پرہیزگاری اختیار کرے، اور غذا کی حفاظت کرے، یہ 3 حاصلات یاد رکھنے ہیں کہ ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ داتا علی فرما رہے ہیں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا ہے، اور ہمیشہ اپنی غذا کی حفاظت کرنی ہے، حلال و حرام کی حفاظت کرنی ہے۔ توبہ کا واقعہ، ہمارا توبہ کا سیگمنٹ، ہم ہر جمعے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کثرت سے توبہ کرتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، جو کثرت سے توبہ کرتا رہتا ہے میری رحمت اس کے اور اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے، وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، ایک وقت وہ آ جاتا ہے وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، اکثر آپ کے مزار پہ چلہ کشی فرماتے تھے، سارے بزرگ داتا صاحب کے مزار پہ چلہ کشی فرماتے ہیں،
اور آپ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چلا کشی فرماتے تھے. کشف المجون میں لکھا ہے کہ گدری کے غلامت کے موضوع میں لکھا ہوا آپ کے علاقے میں حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے میں ایک طوائف آ گئی. اس کا بڑا اس کا شورا ہوا, بڑا چرچا ہوا. آپ کے علاقے کے کافی سارے لوگ اس کے پاس جانے لگے. بہت حسین طوائف تھی اور بڑا اچھا. بابا جی کو پتہ لگ گیا. آپ بھی ایک دن تیار ہوئے تو اور لوگوں نے دیکھا, لوگوں کی چیخیں نکل گئی, بابا جی آج بابا جی بھی جا رہے ہیں. لوگوں کی ایک کیفی, لیکن اللہ کے ولی کی رمزیں ہوتی ہیں. اللہ کے ولی آپ کسی اور نظریے سے جا رہے ہیں. بہت شکایتیں پہنچی کہ لوگ نماز سے غافل ہوتے جا رہے ہیں اور راتیں وہیں گزارتے ہیں. آپ جب گئے, رات دیکھا, پہنچ گئے, آپ سیڑھیوں اوپر چڑھ کے, اس کا کمرہ تھا تو اس کے پوچھا ہم کیا آپ کی اجرت ہے. اس کی جو اس نے کہا اس کی اجرت تھی, آپ نے اس کے سارے پیسے دیے. آپ نے فرمایا غسل کر اور کپڑے بدل کے. وہ طوائف غسل کر کے کپڑے بدل کے آئی. آپ نے فرمایا ایک صاف کپڑا بچھا. اس نے کہا آپ یہ مجھ سے کیا کام کروا رہے ہیں, میرا تو یہ کام نہیں ہے. آپ نے فرمایا جتنی اجرت آپ نے مانگی ہے میں نے اتنی آپ کو دی ہے, اب میں جو کہوں گا آپ کو کرنا پڑے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ایک صاف کپڑا بچھایا. آپ نے فرمایا 2 نفل پڑھ توبہ کے اللہ کی بات میں. اس نے کہا پیسے تو لیتے ہوئے جو بابا جی کہتے ہیں کری جاتے ہیں, کی فرق پڑا. نماز سے کیا فرق پڑتا, اس کا خیال تھا. نماز سے کیوں فرق نہیں پڑتا بھائی؟ نماز اللہ کے لیے پڑھی ہو, بے حیائی سے بھی روکتی ہے, برائی سے بھی روکتی ہے. اللہ بے حیائی میں ہر طرح کا سیکس برائی, کم تولنا, ہر طرح کی برائی. یہ نماز میں ایک خاصیت اللہ نے رکھ دی ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے اندر یہ طاقت ہے. اگر یہ اللہ کے لیے پڑھی جائے, اپنے لیے نہیں. لوگ مجھے نمازی کہیں یا میں پریشان ہوں, چلے یار نماز پڑھ لوں, کام نہیں چلتا تو نماز پڑھ لوں. کام تو چل ہی پڑے گا, پھر نماز معراج نہیں ہوگی. آج سے پہلے جن لوگوں نے جس مقصد سے نماز شروع کی تھی, آج نماز کا مقصد یہ لے کے اٹھیں کہ نماز اللہ کے لیے پڑھو. پھر یہ برائی سے بھی روکے گی, بے حیائی سے بھی روکے گی. جب آپ نے کہا, حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طوائف سے کہا 2 نفل پڑھ, اس نے 2 نفل نہیں تھے. آپ نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ میں نے اس طوائف کے ظاہر کو سنوار دیا, تو اس کے باطن کو سنوار دے. آپ نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ میں نے اس طوائف کے ظاہر کو سنوار دیا, تو اس کے باطن کو سنوار دے. لوگ لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ طوائف اپنے زمانے کی بہت بڑی ولیہ ہوئی, اپنے زمانے کی بہت بڑی ولیہ ہوئی. آج آپ لوگ جب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آج یہ دعا کر کے اٹھیں, یا اللہ تعالیٰ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے باطن کو بھی سنوار, ظاہر کو بھی سنوار دے, ہمارے باطن کو. اللہ کرے کہ آج ہمارا ظاہر بھی سنور جائے, آج ہمارا باطن بھی سنور جائے. آج کے بعد ہم میں سے کوئی کبھی نماز کو ضائع نہ کرے. خدا نہ خواستہ کبھی کوئی نماز ضائع ہو جائے, اس کو قضا کر لے, ضائع نہ کرے. جڑ جائے اللہ کے ساتھ, جڑ جائے, توبہ کریں, آئیں ولی کی چوکھٹ پہ توبہ کریں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ جیسے تو نے اس طوائف کی توبہ قبول فرمائی باعث بستامی کے صدقے, ہماری توبہ قبول فرما حضرت داتا علی حجویری کے صدقے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ آج ہم میں بے شمار روزے کے ساتھ ہیں, تجھ سے عرض کرتے ہیں, تجھ سے آرزو کرتے ہیں, تجھ سے کرے آزاری کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمارے ساتھ جو انٹرنیٹ میں شامل ہیں, DVD میں شامل ہیں, اللہ تعالیٰ جو کشف TV سے شامل ہیں, یا اللہ ان سب کی توبہ قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی وہ اس طرح ہو گیا جیسے ابھی دنیا میں تشریف لایا, ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جمع. گناہ معاف ہو گئے, قضا باقی رہ جاتی ہے. سارے گناہ معاف ہو گئے, قضا باقی ہے. آج کے بعد جو بقیہ نمازیں رہتی ہیں حساب کر کے ایک ایک کر کے ادا کرتے جائیں. جو ہو گئی, باقی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا, داتا علی کے صدقے معاف کر دے گا. آج کی بقیہ نمازیں پوری رکھیں اور پچھلی بھی ساتھ ادا کرتے جائیں. جتنے لوگوں سے زیادتی کی تھی سارے گناہ معاف ہو گئے, حق باقی رہ گیا. جس سے زیادتی کی تھی اس کے گھر چلے جاؤ, اسے کہو میں داتا علی کے گیا تھا, وہاں توبہ کر رہا ہوں, میں نے فلاں دن تیرے ساتھ زیادتی کی تھی, تو مجھے معاف کر دے. اللہ نے چاہا تو وہ آپ کو معاف کر دے گا, اگر وہ نہ بھی معاف کرے تو اللہ آپ کو معاف کر دے.
جس کا قرض دینا تھا جتنا دے سکتے ہیں وہ ادا کریں, جتنا ہو گیا, جو رہ گیا اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مدهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كف البرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سافره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مكتوبه والمكتوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه واله واصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سر پہ عزت کا تاج رکھ. جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے, جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستیاں دور کر دے, جو بے ایمان ہیں ان کو گورے ایمان دے دے. اے اللہ جن کے پاس رزق کی کمی ہے رزق سے مالا مال کر دے. یا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا صدقہ, حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بددعا کے چمکتے ہوئے مکھڑے کا صدقہ, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھلے والی واللیل کی زلف امبرین کا صدقہ, ما زاغ البصر وما طغى کے سرمے کا صدقہ, علم نشرح کے سینے کا صدقہ, پورے وجود اطہر کا صدقہ, آپ کے ناخن مبارک کا صدقہ, آپ کے بال مبارک کا صدقہ, آپ کے منہ مبارک کا صدقہ, صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ, فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ, عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ, حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ, علی اصغر کے لڑکپن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ, اونو محمد کی شہادت کا صدقہ, عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ, سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ, امت کے اولیاء کرام کا صدقہ, عظمت حدیث و قرآن کا صدقہ, بالخصوص حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ, ایقان کا صدقہ, ایمان کا صدقہ. اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, اپنی ساری زندگی ہمیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نماز کا پابند کر دے, ہمیں شعبان کے رمضان کے روزے رکھنے کا پابند کر دے. یا اللہ دین کو ہمارے لیے آسان کر دے, دنیا کی بری چیزوں سے ہمیں دور کر لے, بچا لے. اللہ جن گھروں میں بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نیک اسباب پیدا فرما دے, جن گھروں میں جھگڑے ہیں سیدہ کے صدقے ان گھروں میں امن عطا فرما دے, جن گھروں میں میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں یا اللہ جن گھروں میں صلح کرا دے, یا اللہ جن گھروں میں صلح کرا دے, جن گھروں میں یا اللہ اولاد نافرمان ہے ان کو ماں باپ کی فرما برداری کر دے, جو کسی کے ساتھ جائیداد میں کوئی فراڈ کر رہا ہے دھوکہ کر رہا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ تعالیٰ عنایت صاحب کی ٹانگوں کو صحت عطا فرما دے, کشف ٹی وی کے مالک آصف اجمیری کی شادی میں آسانی پیدا فرما دے, دکان کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا فرما دے. اللہ ہم سب کی ضرورتیں پوری فرما دے, حنیف کی والدہ کو صحت عطا فرما دے, آصف کی والدہ کو صحت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ میں جن کے نام جانتا نہیں جانتا ان کو برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ تعالیٰ حنیف جو سارا انٹرنیٹ کا کام کرتے ہیں ان کو اعلیٰ نوکری عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو جن کو نوکریاں چاہیے نوکریاں عطا فرما دے, جن کے کاروباروں میں کوئی کمی ہے کاروباروں میں کمی دور فرما دے. اللہ پاک جن کی بیٹیاں دوبارہ اجڑ کے آئی ہیں ان کو نبی کے صدقے آباد کر دے. حضور کی ان دو بیٹیوں کے صدقے جن کو تُو نے دوبارہ آباد کیا, حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دوبارہ آباد کیا, ان سب کی بیٹیوں کو جو اجڑ کے بیٹھی ہیں حضور کی ان دو بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو دوبارہ آباد کر دے. اللہ جن کے بیٹے اجڑے بیٹھے ہیں ان کو بھی آباد کر دے. اللہ ہم سب کے دلوں کو آباد کر دے, اللہ ہم سب کے جسموں کو آباد کر دے, اللہ ہم سب کے روزے قبول فرما, اللہ ہمیں ہمیشہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب دنیا سے جائیں تو ہمارا عشق بھی سلامت رکھنا, ہمارا ایمان بھی سلامت رکھنا. یا اللہ ہم قبر میں ہمیشہ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ قبر میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مجھے اولو العزم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ, جیسے وہ اپنی قبر میں حضور پہ درود پڑھتے تھے, اپنی قبر میں نماز پڑھتے تھے, ہماری قبروں پہ کو بھی جنت کی کیاریاں بنا دے. داتا علی کی قبر انور کا واسطہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاریاں بنا دے, ہمیں بھی اپنی قبروں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. کوئی 10 لاکھ سال بعد بھی ہماری قبر کھولے تو ہمیں تر و تازہ فرما, ہمیں تر و تازہ فرما. اللہ ہمیں تر و تازہ فرما. لخمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ, اگر دعوتاً رد کنی بر قبول منو دست دامان یار رسول. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ بنور الشمس محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.